بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں۔ کرفیو پاس کا غلط استعمال بھی خلاف ورزی۔ سعودی عرب میں ادارہ امن ایمہ کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ کرفیو پاس جن مقاصد کے لیے جاری کیا گیا ہے ان کے علاوہ اسے استعمال کرنا خلاف ورزی شمار ہوگی۔ ادارہ امن ایمہ کی جانب سے کرفیو پاس کے استعمال کے بارے میں بنائی گئی مختصر ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کرفیو پاس میں درج مقاصد کے علاوہ اگر اسے استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا جائے گا تو اس پر کرفیو خلاف ورزی ریکارڈ کی جائے گی، جس پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس وبا سے زیادہ حد تک محفوظ رکھا جا سکے۔ تبوک انٹرنیشنل مارکیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تبوک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب زبردست آگ لگی تھی، جس کے باعث 33 دکانیں جل گئی۔ آتشزدگی فرنیچر کی دکانوں میں لگی تھی، جس پر کسی جانی نقصان کے بغیر قابو پا لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ترجمان رافع بن زاہد نے بتایا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے شہری دفاع کی متعدد ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگ بجھانے والی ٹیموں نے ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پا لیا۔ آتشزدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگ کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں، جس کی رپورٹ جلد موصول ہو جائے گی۔ غیر ملکیوں کے رہائشی مراکز میں فیلڈ مہم۔ سعودی عرب میں جازان محکمہ صحت کی جانب سے غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش پر فیلڈ ٹیسٹنگ مہم تیز کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فیلڈ میڈیکل ٹیموں نے جازان کی سمدہ کمشنری میں غیر ملکی ورکرز کی رہائشی مراکز پہنچ کر ایسے تمام کارکنان کے نمونے حاصل کیے جن پر وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ تھا۔ گورنر جازان اور نائب گورنر کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی تاکید کر رہے ہیں۔ سمدہ کے کمشنر احمد بن عبداللہ نے ٹیسٹنگ مہم کی براہ راست نگرانی کی ہے۔ محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیمیں نہ صرف یہ کہ کرونا وائرس کی سکریننگ کر رہی ہیں بلکہ غیر ملکیوں کو ان کی اپنی زبانوں میں وائرس سے بچاؤ کے طور پر طریقے بتا رہی ہیں۔ جنوبی سعودی عرب میں صحت مراکز کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ سامدہ کمشنری میں غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مراکز میں جا کر ایکٹیو ٹیسٹ کی مدد سے کرونا کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کے مطابق سامدہ کے بعد جازان کے دیگر کمشنریوں میں فیلڈ ٹیسٹنگ مہم چلائی جائے گی۔ ایسے تمام مقامات پر ایکٹیو ٹیسٹ لیا جائے گا جہاں کرونا ٹیسٹ کے زیادہ کیس پائے جانے کے امکانات ہیں۔ سہلیل پہاڑ جہاں ہوم ڈیلیوری کا تصور نہیں۔ جازان ریجن میں حروب کمشنری سبزہ زاروں، خوبصورت وادیوں اور بلند و بالا پہاڑوں سے مشہور ہے۔ یہاں سہلیل پہاڑی سلسلے کے رہائشی کرفیو میں کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ سبق ویب سائٹ کے مطابق سہلیل پہاڑ سنگلاخ ہونے کے باعث یہاں ہوم ڈیلیوری کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ رہائشیوں کو جو کچھ چاہیے وہ خود شہر سے جا کے لانا پڑتا ہے۔ سہلیل پہاڑوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پہاڑی رستے میں مشکل سے سفر ہوتا ہے۔ کرونا کے باعث کرفیو ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت تقریباً معطل ہو چکی ہے۔ رہائشیوں نے بتایا ہے کہ پہاڑی علاقوں کے رہائشی ایک طرح سے سماجی تکافل سے کام لیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی شہر جا رہا ہو تو وہ اپنے تمام پڑوسیوں کی ضرورت کی چیزیں بھی اپنے ساتھ لانے کا پابند ہے۔ رہائشی کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں وہ خود کفیل ہیں، ان کی اپنی زراعت ہے، جبکہ ہر جگہ چشمے بہتے ہیں جن سے رہائشی سیراب ہوتے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ کرفیو کے اوقات قدرت کے خوبصورت مناظر کے ساتھ گزارتے ہیں، جہاں خاندانوں کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پھر خوشگپیوں میں وقت گزارا جاتا ہے۔ کرونا سے بچاؤ، زیادہ عمر کے افراد کو وزارت صحت کے مشورے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس کا خطرہ سب سے زیادہ عمر کے افراد کو ہے۔ ایسے شہری یا مقیم غیر ملکی جن کی عمریں 65 برس سے زیادہ ہوں یا وہ لا علاج امراض میں مبتلا ہوں یا انہیں قوت مزاحمت میں کمزوری کا مسئلہ درپیش ہو، ایسے افراد نئے کرونا وائرس کی زد میں زیادہ آ سکتے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے زیادہ عمر کے افراد، لا علاج امراض میں مبتلا افراد اور قوت مزاحمت میں کمزوری سے دوچار لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ملک وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو گھروں میں رہیں، بازار نہ جائیں اور بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ زیادہ عمر کے افراد نقل و حرکت کم کریں، گھروں سے نہ نکلیں، ضرورت کی اشیاء رشتہ داروں یا احباب کے ذریعے طلب کریں، سماجی فاصلے کے اصول کی سختی سے پابندی کریں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے معمر افراد کو ملک وائرس سے بچنے کے لیے مشورے بھی دیے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی ناک اور منہ کی حفاظت کے لیے ماسک کا استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کے منہ یا ناک سے نکلنے والے وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ ہاتھ پابندی سے صابن سے اور پانی سے دھوتے رہیں۔ ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ سامان چھونے سے بچیں۔ اشیاء کی قیمت ادا کرتے ہوئے کرنسی نوٹ کی بجائے اسے ATM کارڈ کا استعمال کریں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان دنوں فیلڈ ٹیسٹنگ ٹیمیں ناک کے ذریعے مقامی شہریوں اور تارکین کا کرونا ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے پر ایک اور گرفتاری۔ ریاض پولیس نے کرونا وائرس کے حوالے سے کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور کرفیو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ ویب نیوز آجل نے ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو دکھایا گیا تھا جو کرونا وائرس کے حوالے سے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا تھا۔ ویڈیو میں افواہ پھیلانے والے کا کہنا تھا کہ مساجد میں نماز کے لیے اجازت دینے کے حوالے سے دن کا تعین کر لیا گیا ہے۔ کرفیو کی نرمی کے اوقات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو لوگوں میں غیر معمولی طور پر مقبول ہوئی اور ہر کوئی سوال اٹھا رہا تھا کہ کب مساجد کھل رہی ہیں۔ ریجنل پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کے بارے میں ویڈیو پولیس کو موصول ہونے کے بعد اس کی شناخت کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ افواہیں پھیلانے کے الزام میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے پروسیکیوشن کے ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جہاں سے چلان مکمل کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کرونا کے نئے مریضوں میں 91% غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العالی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جن افراد کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں ان میں 91% غیر ملکی جبکہ 9% سعودی ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اہم بات یہی ہے کہ جو ہدایات ادارہ صحت کی جانب سے دی جا رہی ہیں ان پر سختی سے عمل کریں اور جب بھی باہر سے گھر واپس آئیں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں۔ سماجی فاصلے کے دوری کا خاص خیال رکھیں کیونکہ کرونا وائرس کا پہلا حملہ ہاتھوں پر ہوتا ہے اور ہاتھوں سے ہی یہی مہلک وائرس دوسروں تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محمد العالی نے مزید کہا ہے کہ کرونا سے 8 طرح کے افراد کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جن میں شوگر کے مریض، دل کے امراض میں مبتلا افراد، سائنس اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا لوگ اور جگر کے مریضوں کے لیے ایسے معمر افراد جن کی جسمانی قوت مدافعت کم ہو اور جن کی عمریں 65 برس سے زیادہ ہوں۔ حاملہ خواتین میں بھی جنہیں بعض صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ بھی کرونا کے حملے کا زیادہ شکار ہو سکتی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں سے اشد ضرورت کے بغیر نہ نکلیں۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے فلسطین کو سعودی امداد۔ سعودی عرب اور شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے فلسطین کو $25 لاکھ سے زائد کی طبی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ عرب نیوز نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے حوالے سے بتایا ہے کہ $2.66 ملین کی سپلائز جن میں چین، یورپ اور سعودی عرب کے طبی آلات شامل ہیں۔ امداد کا اعلان اس وقت سامنے آیا جب کرونا وائرس کی وبا کے خلاف باہمی تعاون کی اہمیت پر بار بار زور دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے عالمی ادارہ صحت کی اپیل پر بھی $500 ملین کے عطیے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی اس امداد میں $15 کروڑ کرونا وائرس کی مناسب روک تھام کے لیے جدید آلات کی تیاری، جبکہ $15 کروڑ اس بیماری کے سدباب کے لیے ویکسین کی تیاری میں مدد کے لیے مختص ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کرونا وائرس کی عالمی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ سعودی تاجر جو مشکل وقت میں امریکیوں کی مدد کو پہنچا۔ امریکہ میں مقیم گاڑیوں کا ایک سعودی تاجر کووڈ-19 کی وجہ سے جاری لاک ڈاؤن میں جدوجہد کرنے والی اپنی کمیونٹی کے کمزور ارکان کی مدد کے لیے آگے آیا ہے۔ اماد رضاکاروں کی ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ بحر الکاہل کے شمال مغربی شہر سینٹل میں کمیونٹی کے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سینٹل وہ جگہ ہے جہاں کووڈ-19 کا پہلا امریکی کیس درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ میں یہاں موٹر گاڑیوں کے شعبے میں کام کرتا ہوں اور جب 27 مارچ کو کرونا وائرس کے کیسوں کا پتہ چلا تو میں نے سوسائٹی کے لیے ہر طرح کی ممکنہ خدمات کی فراہمی کا سوچا۔
حماد کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی کار ایجنسی کو بند کرنا پڑا۔ انہوں نے اور ان کے 3 دوستوں نے گھر پر رہنے کی بجائے مقامی برادری کے لیے کچھ کرنے کا سوچا۔ تو ناظرین، یہ تھی 3 مئی 2020 گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی کی گئی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔